جی دوسرا ریزن یہ ہے جانوروں کو پسند کرنے کا، وی فائنڈ دیم پلیزنگ اینڈ بیوٹیفل بیکاز موسٹ اینیملس دیٹ آر اسمالر دین اس اور ڈپینڈ آن اس لیٹ اس پلے پیرنٹ ٹو دیم. وی سی دیم اے لاٹ لائک وی سی آر چلڈرن. بہت ہی سادہ ریزن ہے، ہم سب کو پتہ ہے پیٹس ہم عموماً اسی لیے پالتے ہیں کہ جو جانور آپ سے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں، جو کہ اکثر جانور جو ہیں وہ آپ سے چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں، پرندے، مچھلیاں، چوزے، اس قسم کی چیزیں، چونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں یا اگر وہ بچے ہوں یعنی عمر میں کم ہوں تو ہم اپنے آپ کو ایک دم ان کا جو ہے نا پیرنٹ یا ماں باپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب آپ پیرنٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ اس کو بچے کی حفاظت کریں، اس کو کھلائیں پلائیں صحیح، اس کے آرام کا خیال رکھیں، اس سے کھیلیں، اس کو کھیلنے والی چیزیں لے کے دیں. اور یہ ساری چیزیں آپ اپنے پیٹس کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پیٹ اینیمل کی نہیں بھی بات کریں، کوئی اور باہر سے جانور آپ کو آیا ہے نظر، تو اگر وہ جانور جو ہے وہ تھوڑا سا تکلیف میں ہے یا کوئی بھوکا ہے یا خطرے میں ہے، تو ایک دم سے آپ کے اندر کی جو انسٹنکٹ ہوتی ہے، جو آپ کی جبلت ہوتی ہے، وہ آپ کو ایک دم پیرنٹ پلے کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. ہم کئی دفعہ ان کو بالکل ویسے ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، چلیں اتنا نہیں لیکن تھوڑا کم، لیکن جیسے آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دم سے ان کی حفاظت فرض ہو گئی ہے. اسی وجہ سے، اسی ریزن کی وجہ سے اکثر جانور آپ کو خوبصورت لگتے ہیں. دیٹس وائی وی ڈیسائڈ دیٹ دے آر بیوٹیفل آن دا سیم اسٹینڈرڈس دیٹ آر چلڈرن آر بیوٹیفل. تو اب آپ کہیں کہ جانوروں کے بچوں کو اپنا بچہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ چونکہ ایسی سچویشن کبھی کبھی آتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جانور خود سے اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہے، اور آپ کے اوپر ایک طریقے سے، ہمارے مذہب میں بھی ہے، ایک طریقے سے آپ کے اوپر جب فرض ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ گندا ہے یا بدصورت ہے یا اس کی کوئی بیماری ہے. اس کو آپ ان ساری چیزوں کو جو پسندیدہ ہوتی ہیں ان کو برداشت کر کے، ان کو اگنور کر کے آپ وہی اس جانور کی خدمت کرتے ہیں جو اپنے بچوں کی کرتے ہیں آپ. کہ اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا کسی کی کیڑے پڑے ہوئے ہیں کسی زخم میں، تو آپ ساری چیزیں برداشت کر کے اس کو حفاظت کریں گے اور اس کو جو بھی سروس چاہیے ہوگی وہ کریں گے، کیونکہ آپ اس کو تقریباً ویسے ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جیسے جس سٹینڈرڈ پہ آپ اپنے بچوں کو خوبصورت جج کرتے ہیں کہ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے. This kind of aesthetic judgment is dependent more on our emotional response rather than the quality of traits animal has. وہی بات کہ اس وقت جو آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ نہیں نہیں یہ جانور بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، اس کو کیوں مرنے دیں، تو آپ اس وقت جو آپ کی استھیٹک یعنی خوبصورتی کی ججمنٹ جو ہوتی ہے، کیوں آپ اس کو پیارا کہتے ہیں، وہ آپ کے ایموشنل رسپانس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جس بھاتی طور پہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ جانور میں کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے، کوئی گدھا ہوتا ہے، کوئی گدھے کا بچہ ہوتا ہے، کوئی اور ایسا جانور ہوتا ہے جس کو عام طور پہ آپ کوئی زیادہ بہت اعلیٰ جگہ پہ نہیں رکھتے، آپ اس کو پیٹ نہیں رکھو گے، لیکن اگر زخمی ہے یا اس کا بچہ خطرے میں ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کوئی کتے پڑے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے، تو بدصورت جانوروں کو بھی آپ اس وقت ایک لحاظ سے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، کیونکہ دل میں آپ ان کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ویلیوبل ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کی جان بچائی جائے. تو جس چیز کو آپ ویلیو کرتے ہیں اس کو آپ خوبصورتی کے کسی نہ کسی سٹینڈرڈ پہ رکھتے ہی ہیں، کیونکہ اس کے زندہ رہنے سے آپ کو جو ہے وہ راحت ملتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اچھی بات ہے. وی کال آور اون چلڈرن کڈس. وائی؟ یہ بھی دیکھیں کہ اکثر جو انگریزی بولتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کڈس ادھر آ جاؤ. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کڈس جو ہوتا ہے، کڈ جو ورڈ ہے وہ تو ہے بکری کے بچے کو کہتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو بھی کبھی کڈس کہہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ ایک لیول پہ بکری کے بچے اور اپنے بچوں کو ایک ہی طرح کا کہنا چاہیے ایموشنل اٹیچمنٹ سے آپ دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں، جو بھی چھوٹی چیز ہوگی خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی ہوگی، وہ آپ کو ایک دم پیاری لگے گی. اب آپ اس کو خوبصورت کہیں یا نہ کہیں، پیارا ضرور کہیں گے، منمونا کہیں گے، مطلب ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں جو کہ جن میں آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ظاہر ہوتی ہے. ان کی شیطانیاں پسند آتی ہیں، ان کو کھانا طرح طرح کا دینے کو دل چاہتا ہے، ان کی حفاظت کرنے کو دل چاہتا ہے، ان کے لیے گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. تو اب وہی بات کہ اب یہ کوئی خوبصورت جانور نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ چھوٹا ہے اور بالکل ہی کم عمر ہے، اس لیے آپ کو یہ اچھا لگے گا.
تمام چھوٹے جانور آپ کو اسی لیے اچھے لگتے ہیں۔